یہ ہے وہ لالی پاپ جو قوم کو دیا جا رہا ہے۔ ہر کچھ دن بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وہ لالی پاپ جو عسکری قیادت کی طرف سے پاکستانی عوام کو بار بار دیا جا رہا ہے۔ ایک اور بدنصیب پاکستانی کو مبینہ طور پر انڈیا نے قتل کروا دیا ہے۔ اس بدنصیب پاکستانی کا نام رضا اللہ ہے اور ان کو بدین سندھ کے اندر قتل کروایا گیا ہے۔ انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے، حالانکہ ان کو کوئی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی یا سی آئی اے کی ٹریننگ نہیں ہے، جس طرح سے دنیا کے بڑے لیڈرز کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے باقاعدہ کہ آپ نے کیسے جواب دینا ہے۔ ان کو ٹیمز بتاتی ہیں کہ آپ نے کتنی بات کرنی ہے۔ اور بلال نے یہ زبردست ویڈیو بنائی ہے تاکہ قوم کو ہم دکھا سکیں کہ ایکچولی یہ بہت بڑا لالی پاپ ہے۔ جیسے پہلے 2 درجن سے زیادہ ایسے پاکستانیوں کو قتل کیا گیا جن کے قتل کروانے میں انڈیا کو کوئی نہ کوئی انٹرسٹ تھا۔ ایک بندہ یہ کھا بھی نہیں سکتا، اتنا بڑا یہ قوم کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے چکر میں آپ نے نہیں آنا۔ میں آپ کو کچھ حقائق سے آگاہ کرتا ہوں، بڑے تلخ ہیں۔ ایک بار پھر نریندر مودی کو اپیز کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، گزشتہ 2-2.5 سال میں جب سے جنرل آصم منیر کی حکومت آئی ہے، نریندر مودی پاکستان میں 20 سے 24 کے درمیان لوگوں کو، جو اس کے ٹارگٹ تھے، جس میں کشمیر سے جڑے لوگ بھی تھے جو موومنٹ کا حصہ تھے، جس میں خالصتان موومنٹ سے جڑے لوگ بھی تھے، ان سب کو پاکستان کی سرزمین پہ مروا چکا ہے۔ میرے پاکستانیوں، اب اس میں ایک اور نام کا اضافہ ہو گیا ہے۔ انڈیا نے رضا اللہ نظامانی، یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، مبینہ طور پہ ان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مروا دیا ہے۔ ان کو لنک کرتا ہے بھارت۔ اس کو چھوڑ دیں کہ یہ ہیں یا نہیں، اس کو چھوڑ دیں کہ ہم مانتے ہیں یا نہیں، بھارت یہ مانتا ہے۔ ان کا تعلق کشمیر کی آزادی کی موومنٹ سے جوڑا جاتا ہے۔ ان کو سندھ کے شہر بدین میں گولیاں مار کے مار دیا گیا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، وہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا ہے جہاں سو کالڈ جو فکسڈ میچ تھا مودی اور جنرل آصم منیر کے درمیان، جہاں وہ ختم ہوا وہاں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ جہاں تار کٹا تھا وہیں سے تار جوڑ دیا گیا ہے۔ اب میں اپنا تجزیہ اس پہ تھوڑا سا دے کے پھر آگے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ میرے پاکستانیوں، یہ بڑی اہم چیز ہے اور آپ نے سمجھنی ہے۔ پاکستان رجیم چینج آپریشن کے بعد بھارت کا بغل بچہ بن چکا تھا، ٹھیک ہے۔ بائیڈن نے پاکستان کے سر پہ بڑا زبردست دست شفقت رکھا ہوا تھا اور پاکستان بھی بڑا اچھا بچہ بن کے چل رہا تھا۔ نریندر مودی بھی خوش تھا، ہماری سفارشیں کر رہا تھا کہ یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ حکومت بڑی اچھی ہے، یہ جرنیل بڑے اچھے ہیں، میں تو بڑا خوش ہوں ان سے۔ پاکستان میں ایک سلسلہ شروع ہوا، بھارت کو جتنے مطلوب ٹارگٹ تھے ان کو مارنے کا، دھڑا دھڑ ان ٹارگٹس کو مارا گیا۔ 20 سے لے کر 24 تک ٹارگٹس کیے گئے۔ پاکستان کی ایجنسیاں خود یہ مانتی ہیں کہ یہ بھارت نے کیا، یہ بھی مانتی ہیں کہ یہ نیٹ ورک کسی عرب ملک سے بیٹھ کے چل رہا ہے اور اس کے ذریعے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان میں لوگوں کو۔ پھر یہ پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، مودی ان کو آگاہ کرتا ہے، میں بار بار آپ کو یاد دلاتا رہوں گا، مودی ان کو آگاہ کرتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے، چند ٹارگٹس ہوں گے، ہم فوج پہ حملہ نہیں کر رہے، ہم پاکستان سے جنگ نہیں کر رہے، ہم خاص ٹارگٹس کو نشانہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں، آپ نے جواب نہیں دینا ہمیں۔ پاکستان اچھے بچوں کی طرح یہ سٹارٹ ہوا تھا ایز اے فکسڈ میچ، شکر ہے اور لوگوں نے اب سوال کرنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا موہت پیرزادہ بھی سوال کر رہے ہیں، اب عمران ریاض خان بھی کر رہے ہیں، صابر شاکر نے بھی کیا، حبیب اکرم کا بھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہی سوال ہے جو میں نے 2-3 دن پہلے ویڈیو کی تھی کہ بھارت کا منسٹر کہہ رہا ہے جے شنکر کہ ہم نے تو پاکستان کو آگاہ کر دیا تھا حملے سے پہلے۔ بھائی کس کو آگاہ کیا تھا، وہ کون تھا؟ شکر ہے میں نے جو سوال اٹھایا اس کو اور لوگوں نے بھی اٹھایا، یہ سوال پوچھنے والا ہے، یہ سنگین غداری ہوگی اگر ہمارے لوگوں کو پتا تھا اور پھر بھی ہم اپنے سویلینز کو بچا نہیں سکے اگر انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا ہمارے یہ ٹارگٹس ہیں۔ اینی وے، تو پھر واپس آتے ہیں کہ اب دوبارہ سے یہ جو سیز فائر ہوا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ بڑی آسانی سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، بالکل آسانی سے ہوا ہے۔ پاکستان کی اسیسمنٹ بھی یہی تھی کہ بھارت نے اگر حملہ کیا ہم تھوڑا موڑا جواب دیں گے، امریکہ جنگ بندی کروا دے گا۔ پہلے سے ہی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتا ہے امریکہ کے ساتھ بنا لی گئی ہو، لیکن بھارت اتنی آسانی سے مان گیا۔
وہاں پہ پاکستان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے دہشت گردی کا جو یہ سیٹ اپ ہے یہ ختم کرنا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، صرف آپ نے جے ڈی وینس کی وہ جو انٹرویو میں کہے گی بات ہے نا وہ یاد کرنی ہے. اس نے یہی کہا تھا کہ ہم پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیرر ریلیٹڈ نیٹ ورک ہیں، ایون مارکو روبیو کی بھی جو کال ہے اس کا بھی یہی ہے کہ پاکستان سے ہم جو کہہ رہے ہیں جو ٹیرر نیٹ ورکس ہیں ان کے خلاف آپ کو کارروائی کرنا ہوگی. اگر میں اس کا آسان ترجمہ کروں تو بھارت کو جو مطلوب لوگ ہیں پاکستان وہ مارنے میں بھارت کی مدد کرے، ان نیٹ ورکس کو ایلیمینیٹ کرنے میں مدد کرے. سو اب اگر آئی ایس آئی نے مارا ہے یا رو نے مارا ہے، ایک ہی بات، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو یہ صاحب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کو آج بدین میں مار دیا گیا ہے، جن کا نام رضا اللہ نظامانی بتایا جاتا ہے، جو بھارت کو مطلوب تھے، جو کشمیر کی آزادی کی جنگ کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، یا تو وہ کشمیر میں فریڈم فائٹ میں حصہ لیتے رہے ہیں، یا وہ سربجیت سنگھ کے جیسے قتل کا الزام تھا عامر سرفراز کے اوپر، یا ایک مفتی صاحب کو قتل کروایا جن کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے کلبھوشن یادو کی گرفتاری میں رول پلے کیا تھا، اور بھی بہت سارے پاکستانی جن کے اوپر کوئی غصہ گلا انڈیا کو تھا، یا ان کے حساب سے وہ ان کے پرسن آف انٹرسٹ تھے، ان کو انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے را کے ایجنٹس کے تھرو قتل کروایا. ہم نے پچھلے ہی ویلاگ میں آپ کے سامنے یہ تمام بات تفصیل سے رکھی تھی، اور اب اس ویلاگ میں ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے کہ ہمیں آپ کے سامنے یہ خبر رکھنی پڑ رہی ہے کہ انڈیا نے ایک اور پاکستانی شہری رضا اللہ کو اب بدین سندھ میں قتل کروا دیا ہے. اب اگر تو پہلے والے حالات رہتے تو ہم نے مکمل خاموشی رکھنی تھی. جیسے 2 درجن سے زیادہ پاکستانیوں کو قتل کروایا گیا، اس کے بعد جعفر ایکسپریس کے بعد جو دہشت گردی ہوئی، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. لیکن نہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کبھی بولے، نہ ہمارے آرمی چیف بولے، نہ ہمارا انٹیریئر منسٹر ہمارے بولے، نہ ہمارے ڈیفنس منسٹر بولے، نہ ہمارے فورن منسٹر بولے، نہ ہمارا فورن آفس بولا، نہ ہی ہمارا پرائم منسٹر صاحب بولے. کوئی کبھی نہیں بولا، خاموشی رکھی گئی. یہاں تک کہ جو انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ ہیں، انہوں نے گارڈین کی سٹوری کے بعد یہ کہا کہ ہاں ہم نے مارا ہے، آئندہ بھی ہم ماریں گے، اور وہ باز نہیں آ رہے، وہ اپنا کام کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں. آج کل ہم انڈیا پر تھوڑی بہت بات کرتے ہیں، جو ہم نے ایک لحاظ اور شرم کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا انڈیا کے سلسلے میں، مجھے لگتا ہے وہ نواز شریف صاحب کی ڈیزائر پر اور مریم نواز کی ڈیزائر پر ہی تھا، کیونکہ وہ تو مودی کا نام لیتے نہیں اور انڈیا کے لیے وہ کچھ کہتے نہیں. برکھا دت ہوں یا دوسرے وہاں سے لوگ ہوں، ان کے اسپیشل ویزے لگواتے ہیں میاں صاحب اور ان کو یہاں لاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، احمد میر صاحب نے سٹوری بریک کی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ ابھی جب پاکستان کے اندر کانفرنس تھی اس وقت اسپیشلی برکھا دت کا ویزا لگوایا گیا، اور وہ لاہور آئیں، اور خصوصی طور پر وہ آئیں ہی میاں صاحب کے ساتھ ملنے کو تھی، اور وہاں پر انہوں نے میاں صاحب کا انٹرویو کیا اور وہ اپنی مرضی کا انٹرویو کر کے واپس روانہ ہوئیں. یہی نہیں، آپ یاد کیجئے کہ مریم نواز کے جو داماد ہیں انہوں نے اپنی شوگر مل کے لیے ایک مشینری بوائلر وغیرہ وہاں سے امپورٹ کرنا تھا، اور پھر ایک آڈیو لیک ہوئی تھی پرائم منسٹر کے آفس سے، پرنسپل سیکرٹری اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے آفس سے ان کی کنورسیشن لیک ہوئی تھی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں وہ ہمارا داماد ہے، یہ کام کرنا بھی ضروری ہے، یہ بوائلر لانا بھی ضروری ہے، لیکن یہ پولیٹیکل معاملہ بھی ہے تو اس کو کوئی گھما پھرا کے لاتے ہیں کوئی دبئی شبئی کے رستے سے. اور اس سے پہلے جو پاکستان کے امبیسڈر تھے انڈیا میں عبد الباسط صاحب، وہ ٹیلی ویژن پر بارہا یہ بتا چکے ہیں کہ جب وہ پاکستانی امبیسڈر تھے انڈیا کے اندر تو تب حمزہ شہباز یا سلیمان شہباز ان کو فون کر کے اپنی ملز کے لیے لوگوں کے ویزے لگوانے کے لیے پریشرائز کرتے تھے.